ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح بکھرا ہوا تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ علاقہ تو عام سا لگتا ہے، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز معریب کا عظیم بند تھا۔ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے میں مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ قرآن نے اس شہر کو پاک شہر کہا اور بخشنے والا رب تھا۔ یہ زمین پر جنت تھی۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باہمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی۔ یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا جس کے الفاظ قرآن میں بیان ہیں۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی گئی اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا۔ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی، یہ تو شیشہ ہے۔ پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تباہی کی تنبیہ دی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھو ہمارا مال بند پہاڑوں کی طرح مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ اللہ جب پکڑتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تو جب انہوں نے پیٹھ پھرائی ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیجا۔ روایات کے مطابق معریب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ پھر وہ رات آئی، لوگ سو رہے تھے اور معریب ڈیم آخری سانس لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیجا۔ یہی ہے جس سے تم انکار کرتے رہے، اب دیکھو اللہ کا عذاب۔ اٹھتی لہریں شہر پر گرتی گئیں، ہر کونا اپنی لپیٹ میں، گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ لوگ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھے۔ کچھ گر رہے تھے، کچھ لہروں میں گھل رہے تھے، اور ہر شور صرف قہر میں گھل گیا۔ آخر میں ایک بلند لہر سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی، اور پھر جو زمین جنت تھی وہ ویران ہو گئی۔ باغ مٹی بن گئے، گھر بہ گئے، شہر ختم ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی گئیں۔
اور یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔